اردو پوائنٹ سے حضرت علی اطہار کا سلام ناظرین. میں اس وقت اس ندی نالی میں موجود ہوں جہاں 2 ہفتے پہلے ایک کلابلا کا رہائشی ایک نوجوان نے اپنی جان پر کھیل کر ایک پوری فیملی کی جان بچائی جو کہ قابل داد ہے. اس وقت میرے ساتھ محب اللہ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا. سب سے پہلے بہت شکریہ محب اللہ, آپ نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا, کیا سوچا؟ محب اللہ یہ کہہ رہے کہ جب ہم وہاں پر پہنچے تو جب جو گاڑی میں پھنسی ہوئی فیملی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اب میں نے اپنے بچوں کو چوم لیا, ان کو یہ بتا دیا کہ بس یہ تقریباً 1 منٹ یا اس سے کم جو وقت ہے وہ ہمارے آخری لمحات ہے, اس کے بعد ہم جو ندی نالی ہے اس کے برد ہو جائیں گے. لیکن جب ہم نے یہ مظاہرہ کیا, جب وہاں تک پہنچے تو ان کو بچا لیا. جب انہیں بچایا تو وہ خوشی سے رو رہے تھے. جب ہم نے اس کو ریسکیو کیا اپنے اسکواٹر کے ذریعے جو گاڑی ہے ان کو ندی پار کر کے, تو جب ہم وہاں پر پہنچے ندی کے اس پار تو جو فیملی ہے وہ آئے, ہمارے ہاتھ و پاؤں چومے اور خوشی سے دڑا دڑ رو رہے تھے. مزید بھی بات کرتے ہیں محب اللہ سے. محب اللہ یہ کہہ رہے کہ جب گاڑی جو نلے میں پھنسے ہوئے تھے تو ہم نے جب موٹر سائیکل سٹارٹ کیا تو موٹر سائیکل راستے میں ہی وہ جو تیل تھا وہ ختم ہو گئے. تو ہم نے دوڑ کر جو گھر تقریباً اس ندی نالی سے اس کا گھر جو ہے وہ تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو انہوں نے تقریباً 3 کلومیٹر پیدل سفر طے کر کے اپنے گھر تک وہ اسکواٹر تک جا پہنچے. تو محب اللہ یہ کہہ رہے کہ ہمیں جو راستہ ہے وہ بالکل ہمیں پتہ نہیں ہوا کہ ہم نے یہ راستہ کیسے کراس کیا. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ محب اللہ جب محب اللہ نے چوری کیا تو اتنے وہ جلدی میں ہے. جب ہم وہاں پہنچے تو راستے میں مشکلات بھی پیش آئے, لیکن جو راستہ تھا وہ بالکل 2 قدم کا ہو گیا, کیونکہ جو پھنسی ہوئی فیملی تھے ان کی بات ہو رہی تھی. محب اللہ یہ بھی کہہ رہے کہ جب ہم نے اسکواٹر کو سٹارٹ کیا تو تقریباً اتنے جلدی میں تھی, کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے. یہاں پر اسکواٹر چلانا ایک غیر معمولی سی بات ہے. تو اس کو یہ بھی کہہ رہے کہ ہم نے نہ کھڈے کو دیکھا, بس ڈائریکٹ وہاں پر پہنچا. جب وہ ڈائریکٹ اس ندی نالے تک پہنچا جہاں پر یہ فیملی پھنسی ہوئی تھی. محب اللہ سے یہ بھی پوچھتے کہ جو انعامات کا سلسلہ ہے وہ کہاں تک پہنچا. جی ہم یہ بتائیے انعامات اچھا در کھلوں. ولی خان محب اللہ کے یہ کہہ رہے کہ جو علاقے کے جو متبرین ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہمیں انعامات دیتے رہے, جس میں ولی خان جو کہ بلوچستان ریڈ کریسنٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے ہمیں بطور 1 لاکھ روپے انعام دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو کہ علاقے کے جو دیگر متبرین ہیں انہوں نے ہمیں بھی انعامات دیے. محب اللہ یہ کہہ رہے کہ وزیر اعلیٰ نے ہمیں بلایا اور ہمیں نوکری دے دیا PDMA میں, اور ساتھ ہی انعامات بھی دے دیے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز علی بگٹی نے PDMA میں نوکری دے دی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بچے اس کے تعلیم مکمل طور پر فری کر دی گئی. ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر نے انہیں سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا اور نقد انعام بھی دیے. اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر بلوچستان نے بھی محب اللہ کو 5 لاکھ روپے انعام دیے, جو کہ محب اللہ کے لیے محب اللہ جو کہ خود ایک پہاڑی علاقے کا باشندہ ہے, انہوں نے تعلیم تو حاصل نہیں کی, لیکن محب اللہ کا یہ ارمان ہے, یہ اس کا خواہش ہے کہ میرے جو اکلوتا بچہ ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کی جو ترقی و خوشحالی اس میں اہم کردار ادا کرے. اس وقت میرے ساتھ محب اللہ کے بھائی سیپلا موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ محب اللہ اس اسکواٹر چلنے کے علاوہ اور کیا کام کرتے ہیں. محب اللہ جو ہے نا خاص کر یہ جو ہے نا سیلابی وغیرہ جو آتے ہیں ہر وقت جو ہے نا محب اللہ کا مشین جو ہے نا ایکسکیویٹر ادھر ہی موجود ہوتا ہے. خاص کر یہ RMB مسیزی ڈیم کا اسپیلوے کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا. ہر وقت اس کا اسپیلوے کا جو پانی ڈیم کی طرف آتا ہے نا اس کا اوپر والا حصہ جو ہے نا ہر وقت ٹوٹتا ہے. محب اللہ ہر وقت علاقے کے لیے حاضر مشین وہاں پہ جو ہے نا کام سر انجام دیتا ہے. اور ادھر علاقے یہ سیلابی ریلا جو ہے نا RMB مسیزی کا اس طرف ہمارے گاؤں ہے, اور یہ 3-4 جو ہے نا لوکل راستے ہر وقت یہ خراب کرتے ہیں. ہر وقت محب اللہ اس راستوں کو جو ہے نا جب مشین آس پاس ہوتا ہے اس راستے کو سیٹ کرتا ہے, لیکن علاقے کی جو خدمت پیش آتا ہے تو محب اللہ نے جو ہے نا کبھی انکار نہیں کیا ہے, اور ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں. ہمیں یہ بتائیے سرکاری محکمے تو بھی یہاں پر وہ تھے, محکمہ ایریگیشن یہ جو بینڈار ہے وہ کام کیوں
क्यों नहीं करते, काम करते या नहीं करते वो भी काम करते हैं, इरिगेशन वगैरह बहुत डिमे इरिगेशन की तरफ से बनाए गए जो वफाकी हुकूमत ने जो है ना दिए 200 डिम 100 डिम जो है ना सूबाई सतह पे जो है ना इधर बने हुए हैं ना। जब काम बारिश के दौरान जब खराबियाँ पैदा हो जाती, नदी नाले जब आते, रोड बहा कर ले जाते, तो इस दौरान जो PDMA है या दिगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो काम करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हर वक्त जो है ना इधर कोई बड़ा मसला पेश आता है तो खिलाफला की इंतज़ामिया हर वक्त मौजूद रहता है और के लिए इस मसले को हल करने के लिए कोशिश करते हैं। हम बहुत राज़ी है उससे। बतौर तर्जुमान इस वक्त मेरे साथ या इस इलाके के एक शहरी मौजूद है, वो से जानते हैं कि वो मुइबला इसे क्या कहते हैं। जी आप मुइबला के हवाले से बताएं। मुइबला जो है ना इसने बड़ा बहादुरी का मुजाहरा किया। उस टाइम ये उसी नदी में जो है खड़ा हुआ था, काफ़ी लोग जमा हुआ था, उधर रश भी था, काफ़ी ट्राई लोगों ने किया। और उसके बाद ये जो है ना किसी गाड़ी में इधर घर पे आया, किसी घर पे इसका एस्केलेटर खड़ा था और इसने कोशिश की, बीच में वो गाड़ी भी ख़राब की, फिर ये पैदल आया, काफ़ी जल्दी आया। तो मुइबला यही कह रहा है जिस टाइम मैंने एस्केलेटर जो है स्टार्ट किया फिर मेरे को पता नहीं चला कि मैं किस तरह जज्बे में जा रहा हूँ। वहाँ पे पहुँचा, काफ़ी लोगों को इसने कहा कि हमारे साथ एस्केलेटर में चले जाओ, तो लोग में इतना हिम्मत नहीं था। फिर मुइबला अंदर ही गया, पानी के अंदर अपना मुजाहरा किया। अल्लाह ताला ने जो है इनको मदद किया और गाड़ी भी बचाया, बाकी जो ख़ानदान था उसको भी अल्लाह ने बचाया। उसके बाद जो ये लोग नदी से वापस निकला, काफ़ी लोगों ने इसको लाखों रुपये इनाम का ऑफ़र दिया, कोई पैसे दे रहा था। मुइबला ने कहा कि ये काम हमने जो किया पी सबील्लाह अल्लाह के रज़ा के लिए किया, हमने कोई पैसे के लालच के लिए, कोई इसकी वजह से हमने कोई इमदाद नहीं किया, अल्लाह के रज़ा के लिए हमने ये मुजाहरा किया।